قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش، سارے بولو ذرا، جس میں شک کی گنجائش، جس نے بھی قرآن پڑھا، جس نے بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ یہ قرآن اس کو دونوں جہان میں عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دونوں جہان میں عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، پڑھنے کے بعد پھر اس پہ عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا۔ آج کس گئے گزرے دور میں چونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، دنیاوی معمولات میں اتنے آگے چلے گئے، دوسرے علوم میں اتنے پریشان ہو گئے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ مگر بھائیو بزرگوں، یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، یاد کیا، سینے میں محفوظ کیا، پھر اس پہ عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا، یہ حافظ قرآن کی شان ہے، یہ عالم دین کی شان ہے۔ میری آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا اے حافظ قرآن، اے عالم دین، تو نے قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، آج تو بھی جنت میں جا، اپنے ساتھ 10 اپنے رشتہ داروں کو بھی جنت میں لے کے چلا جا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ معاشرے میں کچھ اللہ والے ہوا کرتے ہیں، کچھ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ولی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ آپ ذرا اللہ کے ولی کی نشانی ہمیں ارشاد فرما دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ولی اللہ کی نشانی کیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھ لینا، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ بے عمل اللہ کا ولی ہو سکتا؟ بولو نا سارے، بے عمل اللہ کا ولی ہو سکتا؟ جو تارک سنت ہو، قرآن سے دور ہو، حدیث مصطفیٰ سے جاہل ہو، وہ لاکھ ولایت کا دعویٰ کرے، وہ ولی ہو سکتا؟ سنو حدیث پاک، بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ آج ہمیں پہچان کی ضرورت ہے۔ آؤ علماء کی خدمت میں بیٹھو، وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سنائیں، حدیث مصطفیٰ سنائیں۔ پہچان بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، صبح و شام دن رات جس کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنو، گواہ ہو جاؤ وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ جس کی زبان سے تلاوت قرآن سنو، جو محبت سے قرآن پڑھتا ہو، جو محبت سے قرآن پڑھے، قرآن اپنے سینے سے لگائے۔ آج تو علماء فقہ المیہ یہ ہے کہ ہم جاہلوں کے پیچھے چلے گئے، جو کبھی مسجد میں نہیں آیا، جس کو قرآن نہیں آتا، ہم نے اس کو اللہ کا ولی بنا لیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو اچھا قرآن پڑھے، جو قرآن کو سمجھے، جو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرے، آگے اس کی اشاعت کرے، فرمایا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں بڑی محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے شہر گجرات سے تشریف لائے ہوئے مہمان یہ بڑے عظیم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑا ہی عظیم گھرانہ ہے، بڑا ہی شان والا گھرانہ ہے، یعنی آپ سادات کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سامنے تشریف فرما ہے، آپ ان کی زیارت بھی کیجئے، اور بڑی محبت سے وہ ہمارے سامنے نعت شریف پیش کریں گے، ہم ان کے ساتھ ان کی ثناخوانی بھی سنیں گے، نعت شریف سنیں گے، ان کی زیارت بھی کریں گے۔ بڑی محبت کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب سید عثمان شاہ صاحب نقشبندی، آپ تشریف لائیں
اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، محبت سے بلند آواز، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر سارے بندے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، منٹھار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، لجپال کی آمد، مرحبا، لجپال کی آمد، مرحبا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔